بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے آج ہمیں اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو، اس مال میں سے جس کو کہ تم خود پسند کرتے ہو۔ ایک تو خیر میں ابتدا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ آج ہم قرآن مجید کے چوتھے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں بس یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پارے اور سپارے ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ یہ چیز کہ قرآن مجید 30 سپاروں میں تقسیم ہے اتنی زیادہ مشہور ہو گئی ہے کہ لوگوں کو بار بار توجہ دلانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ قرآن مجید کی تقسیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتائی۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں تو یہ بات بہت کافی ہے۔ اس حقیقت کو جاننے طے کرنے کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خدا کے واسطے اپنے اندر یہ دینی حس اور یہ دینی جذبہ پیدا کریں کہ جو ہمارے پیغمبر نے ہم کو دین کی حیثیت سے نہیں دیا وہ دین نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس پر لڑائی جھگڑا کریں، مگر خود اپنے اندر یہ حساسیت ہونی چاہیے کہ میرے پیغمبر کا دیا ہوا دین ہی دین ہے۔ ہم نے صرف انہی کو پیغمبر مانا ہے، باقی کسی کی کوئی یہ حیثیت نہیں ہے کسی کی بھی کہ وہ دین کی حیثیت میں ہمیں مزید کچھ اور دے۔ تو بہرحال یہ چونکہ اتنی زیادہ وائڈ سپریڈ ہے یہ چیز کہ یہ 5ویں سپارے، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ بھائی اس آیت کو آپ پڑھ لیں، پوچھتے ہیں کون سے سپارے میں، تو میں گزارش کرتا ہوں ان کو کہ خدا کے واسطے قرآن مجید کے سپارے نہیں ہوتے، قرآن کی سورتیں ہیں۔ سورت جانے کہ کس سورت میں کون سی آیت ہے۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے۔ فرمایا کہ تم ہرگز حقیقی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تم خود پسند کرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو ہمیں مال خرچ کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو ہمارا مال جو ہم اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو دے رہے ہیں، تو اصل میں تو ہم اللہ کی خاطر دے رہے ہیں، وہ اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے، اور جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اگر ہم دوسروں کو دیں گے تب جا کے ہم حقیقی نیکی کے درجے کو پائیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارا اترن ہے، جو ہم استعمال کر چکے ہیں، وہ ہم دوسروں کو نہ دیں۔ نہیں، ضرور دیں، ظاہر ہے کہ ورنہ تو وہ ضائع ہو جائے گا، لیکن بہرحال وہ ایک آپ نے کمتر کام کیا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا جو حقیقی حق ہے وہ تو یہ ہے کہ آدمی وہ دے دوسروں کو جو وہ خود اپنے لیے پسند کرے۔ یہ ایک بات ہوئی، لیکن میں یہ آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کوئی نیک باتوں کا منتشر مجموعہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نیکی کی اچھی بات بتائی ہے، کچھ باتیں پہلے بتائی تھیں اس سورہ میں، کچھ باتیں بعد میں بتائے گا، تو یہ اچھی اچھی باتیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں۔ نہیں، قرآن مجید میں ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن وہ
مل کر ایک ترتیب کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں، اور یہ جو ترتیب ہے جس کو ہم نظم کہتے ہیں، جب تک اس کو آپ نہیں سمجھیں گے آپ کی توجہ سورہ مبارکہ کے پورے مضمون کی طرف نہیں ہو پائے گی، اور جب ایسا نہ ہوگا تو آپ پھر قرآن کو حقیقت میں سمجھ نہیں پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ابتدا میں تنقید کی، سخت تنقید کی ہے سپاروں کی تقسیم پر، اس لیے کہ اس تقسیم سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ قرآن کا مضمون کیا ہے، قرآن کا نظم کیا ہے، کہ ایک آیت اگر ایک خاص مقام پر آئی ہے تو کیوں آئی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ ظاہر ہے کہ جس سیاق میں آئی ہے اس سیاق میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے پیغام کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور وہ طرح طرح کے طریقے جتن اختیار کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ نیا پیغام کمزور پڑ جائے، یہ لوگوں کو متاثر نہ کرے، اور یہ وہ مختلف طریقے اختیار کر کے، مختلف سازشیں کر کے اچیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیوں کر رہے تھے؟ یہ ایک بڑا اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ایک دیندار آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی کاٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے گروہ کو، اپنے فرقے کو بہتر، اعلیٰ تر، حق پر مبنی اور دوسروں کو باطل قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات اور بھی ہیں، لیکن ایک اہم وجہ یہ ہے کہ انسان، مذہبی انسان، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے لگتا ہے۔ اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، نیکی کی باتیں کرتا ہوں تو میرے پاس حق ہے، اور باقی یہ جو کچھ بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ حق نہیں ہے، اور پھر وہ اس کو باطل دکھانے کے لیے، باطل قرار دینے کے لیے عجیب و غریب قسم کے جتن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہارے اندر حقیقی دینداری پیدا ہو جاتی، یعنی یہود و نصارہ سے کہہ رہے ہیں، تو تم یہ حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کے اندر حقیقی دین کی روح پیدا ہو گئی ہو، اس نے وہ جو سورہ بقرہ میں فرمایا گیا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا دیا ہو، اور وہ یہ اوچھی گری ہوئی گھٹیا حرکتیں کرے کہ دوسرے اپنے سے مختلف مذہبی نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں کی ٹانگیں کھینچے۔ How is it possible؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی کہ یہ جو ان کا رویہ ہے، کہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ کچھ مذہبی رسوم کو ادا کرنے کے نتیجے میں ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہی حق ہے، باقی سب کچھ باطل ہے۔ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو بتا دو کہ تم حقیقی نیکی کے مقام پر ہرگز فائز نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اس مال میں سے خرچ نہ کرو جسے تم خود پسند کرتے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر ریئل ریلیجیوسٹی، خدا خوفی پیدا کرو۔ یہ گھٹیا حرکتیں، یہ اونچی حرکتیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ چیز پیدا نہیں ہوئی، اور اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرو جو تمہیں خود پسند ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات مذہبی لوگوں کی آپس کی لڑائی جھگڑے اور جو مکالمے ہوتے ہیں اور جو ایکسچینج آف میسیجز ہیں، جو ایلیگیشنز ہیں، بہت پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ یہ کرو، حقیقی نیکی پیدا کرو. وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو یاد رکھو کہ تمہیں اس کا صلہ ملے گا، بدلہ ملے گا، اس لیے کہ اللہ اس سے واقف ہے. یہ جو میں نے کہا نا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے لازماً تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، یہ الفاظ میں نہیں لکھا ہوا، لیکن اس سے اگلی بات جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے کہ یہ بھی اس جملے کا حصہ ہے جو امپلائیڈ ہے، کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا. فإن اللہ بہ علیم، اس لیے کہ اللہ تو اس کو جانتا ہے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا چکر ہے، یہ اب ایک نیا ایک مضمون آ گیا. اور ظاہر ہے کہ یہ انسان کو وری کرنا چاہیے کہ قرآن مجید میں جو بات بیان ہوتی ہے وہ ہمیشہ کوئی وجہ رکھتی ہے کہ بیان ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ اچانک الٹپ کوئی بات آ جائے. میں بھی آپ کے سامنے اگر گفتگو کروں اور ایک بات کروں اور پھر اچانک کوئی ایک دوسری بالکل اس سے مختلف بات کروں تو آپ کہیں گے کہ کوئی ان کی بات میں کوئی ربط نہیں ہے، یہ کوئی بہت زیادہ تیاری کے ساتھ نہیں بات کر رہے، جو ذہن میں آ رہا ہے بولے چلے جا رہے ہیں. تو خدا تعالیٰ کے کلام میں تو اس طرح کا گمان کرنا یہ ظاہر ہے کہ بڑی جسارت ہے. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ایسا ہوتا ہے تو لوگ پھر مایوس ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن بڑی اللہ کی کتاب ہے، تو ہمارا ایمان عقیدہ ہے، پر اس کو پڑھ لینا ہی کافی ہے، سمجھنا تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، سمجھیں گے ہم اور چیزیں پڑھ کے دین کو. نہیں، میرا خیال ہے کہ جب کبھی بھی آپ یہ محسوس کریں کہ ایک آیت کے بعد دوسری آیت سامنے آ رہی ہے اور معلوم نہیں ہو رہا کہ کیوں آ رہی ہے، تو پھر اس کے آنے اس خاص مقام پر آنے کی وجہ ضرور جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. یہی دین کا علم ہے، اسی میں انسان کو وقت صرف کرنا چاہیے، اور آدمی وقت صرف کرے تو یہ انسان کے لیے سعادت ہے. تو گزارش یہ ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے کہ یہ اہل کتاب مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے، طرح طرح کے اعتراضات کر رہے تھے. ان اعتراضات میں سے انہوں نے ایک اور زبردست اعتراض یہ کیا، اور یہ واقعی بڑی عجیب بات ہے کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کے اوپر یلغار کرتے ہیں، اور مذہبی لوگ کرتے ہیں ایسا. تو انہوں نے یہ بھی اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسا دین ہے جو دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کہ دینی روایت کو یہ پیغام آگے بڑھا رہا ہے، اسی کو ریوائیو کر رہا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ انہوں نے تو اپنے دین میں ان چیزوں کو حلال کر دیا جو دین میں حرام تھیں. تو یہ کیسے اللہ کا دین ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دیندار لوگ جھوٹ سچ کے بارے میں تو اتنا زیادہ حساس نہیں ہوتے، مگر حرام حلال کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں. یہ کچھ دیندار لوگوں کی نفسیات میں چیز ہوتی ہے کہ سور کا گوشت تو ہرگز نہیں کھائیں گے، البتہ جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، مال کھائیں گے دوسروں کا. تو یہ پروپیگنڈا بڑا زوردار پروپیگنڈا تھا. تو قرآن مجید نے پھر اس کا جواب دیا. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اس میں درمیان میں جو لنک ہے اس کو یہ ایسے کیا کہ ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا، یا یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ
جو چیزیں پہلے سے حرام چلی آ رہی ہیں، آخر یہ ان کو کیسے حلال قرار دے رہے ہیں؟ تو ان کو بتا دو کہ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے. تمام کھانے یعنی تمام پاکیزہ کھانے. ظاہر ہے تمام کھانے تو حلال نہیں تھے، اس میں بھی یہ بات امپلائیڈ ہے کہ تمام پاکیزہ پیور کھانے جن میں کوئی گندگی کوئی درندگی نہیں تھی، وہ سب ان کے لیے حلال تھے، الا سوائے ما حرم اسرائیل علی نفسی، جو حرام کیا اسرائیل نے اپنے اوپر. یعنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام. یہ بات آپ کو معلوم ہے نا، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام پاکیزہ کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، سوائے اس کے کہ جو اسرائیل یعنی یعقوب نے اپنے اوپر حرام کیا. حرام کیا یعنی مطلب یہ کہ انہوں نے کھانے سے گریز کیا. یا تو یہ وجہ ہوگی کہ ان کو پسند نہیں ہوں گے، ان کا ذوق نہیں ہوگا. بھائی ہر ایک کو ہر کھانا تو اس کی شوق اور رغبت کا نہیں ہوتا. کسی کے کچھ فیوریٹ ڈشز ہوتی ہیں، کسی کی کچھ ہوتی ہیں. تو یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اگر یعقوب علیہ السلام کے لیے کچھ کھانے ایسے تھے کہ جو یا تو ان کا میلان نہیں تھا، یا شاید ان کی طبیعت ان کی صحت کے لیے وہ بہت مفید نہیں تھے، یا بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہوں. تو فرمایا کہ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے اس کے کہ اسرائیل یعقوب نے اپنے اوپر ان کو حرام کر دیا، یعنی ان کو کھانے سے گریز کیا. من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوئی. قل فأتوا بالتورات، تو کہو کہ لاؤ پھر تورات کو، فتلوہا، پھر اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. یعنی یہ جو تم اعتراض اٹھا رہے ہو تو بھائی تورات کو لاؤ اور اس میں پڑھ لو. اگر تم غور سے پڑھو گے تو تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ حقیقت ہے کہ تورات کے نزول سے پہلے کوئی کھانا جو پاکیزہ تھا وہ حرام نہیں کیا گیا تھا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے مختلف وجوہات کی بنا پر، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بنی اسرائیل نے جب سرکشی دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بعض پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام کر دیا. فرمایا کہ قل فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، جن سے کہو کہ تم لاؤ تورات کو پھر اس کو پڑھو اگر تم واقعی سچے ہو. دو باتیں ہیں اس میں کہ جو مزید قابل غور ہیں. ایک یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر جب تشریف لاتے ہیں تو ان کی زندگی میں دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایک یہ کہ وہ دین پیش کرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں اور دین کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ وہ پہلو ہے کہ جو قابل اتباع ہے، اس کو تو فالو کرنا چاہیے، وہ تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. مگر ایک ان کا ذاتی پہلو ہے، ان کا اپنا ٹیسٹ ہے، کچھ چیزیں پسند ہیں کچھ چیزیں ناپسند ہیں، اپنے زمانے اپنے ماحول کے کچھ تقاضے ہیں، تو ان کو الگ کرنا چاہیے. ان کو بھی دین اور دینی اسوے کا حصہ بنا دیں گے
تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ ان چیزوں کو دین میں شامل کریں گے جو دین ہے ہی نہیں. یہ جو گھپلا ہوا یہ اسی لیے ہوا نا کہ بعض دیندار لوگوں نے یعقوب علیہ السلام کے اپنی طبیعت کی وجہ سے کچھ چیزیں نہ کھانے کی وجہ سے یہ سمجھا کہ یہ کھانے کی چیزیں ہیں ہی نہیں, یہ دین ہی میں ناجائز اور غیر مطلوب ہیں. یہ جو ایکسیسز ہیں ہمارے ہاں, لوگ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں, سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے اور اصول بنا دیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ دین ہے. ہمارے ہاں ایک دین کی تبلیغ کرنے والی جماعت کا انٹروڈکٹری سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ دین نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا. نہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. حضور کے بعض طریقے دین تھے, دین کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے, اور ایک حصہ آپ کی زندگی کا وہ ہے کہ جو آپ کی اپنے ذاتی معاملات ہیں, آپ ان کو دین بنائیں گے تو پھر اللہ کا جو منصوبہ ہے, اللہ کا جو پلان ہے, وہ صحیح طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوگا. دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں, قرآن نازل ہو رہا تھا کہ بھائی تورات لے کے آؤ اور تورات میں پڑھو. اگر تمہیں یہ اعتراض ہے کہ یہ پیغمبر جن چیزوں کو حلال کیے ہوئے ہیں یہ تو حلال نہیں ہے, معلوم یہ ہوا کہ تورات اور انجیل یہ اور زبور یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے, ان میں بعض تحریفات ہوئی ہیں, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا اللہ کی کتاب ہونے کا سٹیٹس, اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. اس میں بہت کچھ سچ ہے, بہت کچھ حق ہے, اور قرآن کی روشنی میں ان ساری کتابوں کو اگر انسان کے پاس موقع ہو تو ضرور پڑھنا چاہیے. فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, تو جس کسی نے اللہ پر جھوٹ باندھا, من بعد ذالک, اس کے بعد, فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو وہی ظالم ہے. ظاہر ہے یہ بڑی سخت بات ہے کہ آپ اللہ کے دین کے بارے میں ایک ایسی بات کہیں جو اللہ کا دین ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کے دین میں اضافہ کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے گا تو وہی ظالم ہے. اس کے بعد یعنی بات سمجھ جانے کے بعد, تو اس وجہ سے بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کس چیز کو دین قرار دے رہے ہیں, کس چیز کو دین نہیں قرار دے رہے. اس کے لیے عقل کی, علم کی ضرورت ہے, نہ کہ محض جذبات کی. یعنی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جذبے کے ساتھ عمل کرنے کا نام دین ہے. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جذبے کی ضرورت ہوتی ہے. جذبہ اگر کمزور ماند پڑ جائے تو انسان کی دینداری بے روح بے جان ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صرف دین میں جذبہ ہی جذبہ ہے. آپ پہلے بات کو سمجھیں گے, غور کریں گے, حقیقت کو جانیں گے, اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے. قل صدق اللہ, کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ, تو تم پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی, ابراہیم کے طریقے کی. حنیفہ جو بالکل یکسو تھے, سنگل مائنڈڈ ڈیووشن کے ساتھ وہ اللہ کے پیغام کی پیروی کرتے تھے, اللہ کی عبادت کرتے تھے. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. یہ بات بار بار قرآن میں اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ مشرکین مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے, اور یہ جو شرک کا دین ہے یہ اصل میں انہیں انہی کی جانب سے ملا ہے. تو فرمایا کہ نہیں, وما کان من المشرکین, وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ان اول بیت وضع للناس,
یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا للذی ببکہ، وہ ہے کہ جو بکے میں بنایا گیا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک اور نئی بات آ گئی۔ کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ یہودیوں نے، اہل کتاب نے جو اعتراضات کیے، جس طرح سے اس اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نئے پیغام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، ان میں ایک ان کا جو طریقہ تھا وہ یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کے گھر کے بارے میں یہ امپریشن کریٹ کرتے کہ یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو مکہ شہر ہے جہاں اللہ کا گھر ہے، جس اللہ کے گھر کا ذکر ان کی اپنی کتابوں میں بھی ہے، اور اگرچہ کہ کہیں اس کے نشانات مٹانے کے لیے انہوں نے اس کو پڑھنے کے انداز میں فرق پیدا کر دیا، اور کہیں اس کا اگر ذکر ہے تو اس کی وضاحت میں، تشریح میں کوئی اور گھر بیان کرنا شروع کر دیا، ورنہ بیت ایل، اللہ کا گھر، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بیت المقدس تو بہت بعد میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا۔ تو یہودیوں نے یہ پروپیگنڈا بیت اللہ کے بارے میں کیا کہ یہ تو کوئی اللہ کا گھر نہیں ہے، اس کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر مکے کا اور خانہ کعبہ بیت اللہ کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے قائم ہو گیا تو بس پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، بعثت، یہ واضح ہو گئی۔ تو چنانچہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا۔ ظاہر ہے ان کو ایک مشکل تو یہ تھی کہ کہیں یہ پیغام پاپولر نہ ہو جائے اور لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں اور کہیں ہمیں نہ چھوڑ دیں۔ لوگوں سے مراد خارج کے لوگ، اور شاید اس سے بھی بڑا خطرہ یہ تھا ان کو کہ کہیں اپنے اس جانب متوجہ نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ گھر اللہ کا گھر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا، پہلا گھر یعنی پہلا اللہ کا گھر، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں گھر سے مراد کہ انسانوں کا گھر نہیں ہے، نہ یہ قرآن کا موضوع ہے کہ سب سے پہلا گھر کس کا بنا، نہیں، پہلا گھر یعنی اللہ کا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا، وہ ہے کہ جو بکے میں ہے۔ بکہ یہ مکے کا پرانا نام ہے، اور اس کا مطلب ہے شہر، اور تورات میں یہ بکہ تھا، یعنی اس کا پرانا نام تھا۔ یہ زبان میں ہو جاتا ہے کہ آپ ایک لفظ بولتے بولتے اس کی کچھ شکل بدل جاتی ہے، سو پکا بکا مکہ ہو گیا۔ اہل تورات نے کیا کیا کہ بکے کو، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا، الفاظ کو کچھ توڑ مروڑ کر وہ کچھ سے کچھ بنا لیتے ہیں۔ تو بکے کو انہوں نے بنایا بکا، رونا، اور پھر ایک وادی بکا یروشلم میں وہاں انہوں نے کریٹ کر دی، جس کے نتیجے میں یہ جو تورات میں بکے کا ذکر ہے اس کو انہوں نے کسی طرح سے مٹانے کی کوشش کی۔ تو فرمایا کہ پہلا وہ گھر کے جو انسانوں کے لیے بنایا گیا، تعمیر کیا گیا، وہ وہی ہے کہ جو بکے میں یعنی مکے میں ہے، مبارکن و خدن،
یہ بابرکت ہے اور ہدایت والا ہے للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے. یعنی اس میں برکت ہے، اور نیکی کی، خیر کی. ایک ظاہر نسبتاً ایک محدود سی جگہ ہے، مگر وہاں جا کر انسان کے مذہبی جذبات نمایاں ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ہے جو سامنے آتا ہے، اور دینی، روحانی، اخلاقی، مادی، ہر طرح کی برکتیں آپ کو وہاں نظر آتی ہیں. وہ خودن، اور ہدایت کا مرکز ہے. یعنی چاروں طرف سے اس کے اللہ کے بندے آتے ہیں، اور یہاں آ کر وہ توحید کا پیغام نہ صرف یہ کہ سیکھتے ہیں بلکہ اس کو اختیار کرتے ہیں، اور یوں یہ ہدایت کا مرکز بنا ہوا ہے. فرمایا کہ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں. اس میں یعنی مکے کے شہر میں کیا نشانیاں؟ اس بات کی نشانی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کیا گیا ہے. وہ جو پروپیگنڈا تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کو نگیٹ کیا جا رہا ہے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں. مثلا مقام و ابراہیم کا مقام، رہنے کی جگہ، مسکن. یعنی آپ جب مکے جائیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی اللہ کے گھر میں کہ یہ مقام ابراہیم ہے. وہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک خاص اسپاٹ کو مقام ابراہیم قرار دے دیا، لیکن اصل میں مقام ابراہیم سے مراد ہے ابراہیم کی قیام گاہ. ابراہیم وہاں آئے اور وہاں رہے. یہ بات وہاں کی جو ہوتے ہیں نا فولکلورز، لیجنڈز جو بیان کی جاتی ہیں، کہانیاں، تاریخ، اس میں ویل نون ہے. مطلب کوئی اس میں شبہ ہی نہیں ہے. گویا کہ پورا ماحول پکار رہا ہے کہ یہ مقام ابراہیم یہاں آ کے رہے. تو یہ تو ایک نشانی ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا. یعنی اسے نہ تنگ کیا جائے گا، نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے گی. کسی زمانے میں بھی انسان جائے تو اللہ کی طرف سے اس کو یہ امن کا وعدہ ہے کہ جو اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کو اطمینان دلاتا ہے. اور یہ اس شہر کی ٹریڈیشن ہے. آپ اس میں داخل ہو کے نہ لڑ سکتے ہیں، نہ غصہ کر سکتے ہیں، نہ آپ کوئی پھول پودا توڑ سکتے ہیں، نہ کوئی پرندہ، کوئی جانور اس کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں. سو امن، جو بھی داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. کانا آمنا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور ایک اور چیز، اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے ہے حج البیت، اس گھر کا حج، یعنی اس گھر کا حج کرنا. من استطاع، ہر اس شخص کے لیے کہ جو استطاعت رکھے، الیہ سبیلا، اس کے سفر کی. یعنی اگر اس تک پہنچنے کے لیے جو ضروری بندوبست، ساز و سامان، صحت وغیرہ کی ضرورت ہے، اگر انسان وہ رکھتا ہے استطاعت، تو پھر لازم ہے
لوگوں پر کہ وہ اس کا حج کریں. یعنی یہ بھی بات سب کو معلوم ہے. یہ بھی وہ حج کی عبادت کے بارے میں ایک متواتر سنت کے طور پر یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اس علاقے میں اگر آپ جائیں تو آپ یوں سمجھیے کہ لوگوں کا اس پر اجماع ہے اور وہ تواتر سے چلی آ رہی ہیں، نسلاً بعد نسلاً. کیا باتیں؟ یعنی یہ کہ یہاں مقام ابراہیم ہے، ابراہیم کی قیام گاہ ہے. یہ بات کہ جو داخل ہوگا یہاں وہ امن میں آ جائے گا. یہ بات کہ ہر شخص پر جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ اگر اس کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ضروری ہے. تو یہ سب نشانیاں بتا رہی ہیں کہ یہ وہی اللہ کا گھر ہے، پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا. ومن کفرا، اور جس کسی نے انکار کیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. فرمایا ومن کفرا، جس کسی نے کفر کیا اس نے اپنا ہی بگاڑا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا. فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تو بے نیاز ہے جہان والوں سے. یعنی دنیا والوں کی اس کو کوئی عبادت یا اللہ کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نہیں مانتا نہ مانے، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے. تو یہاں جو کفرہ سے مراد ہے وہ یہی بات، یعنی اللہ کے گھر کی حقیقت کو ماننا اور ابراہیم علیہ السلام کے مکے کے ساتھ تعلق کو ماننا، اور اس کے نتیجے میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کو ماننا. تو یہ جو اس سے انکار کرے گا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تو تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. ہمارے یہاں اس آیہ مبارکہ کے اس ٹکڑے کے بارے میں یہ عام مشہور ہو گئی بات کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی حج کرتا ہے نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حج فرض ہے اور ہر اس شخص پر کہ جس کے پاس استطاعت ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو ایک گناہ کرتا ہے. لیکن یہاں یہ بات نہیں کہی جا رہی. یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اہل کتاب کے جو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اللہ کے پیغام کے، یہ اگر انکار کریں گے اللہ کے گھر کی حیثیت کے بارے میں، اللہ کے گھر کے بارے میں جو تعلق اس کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑتا ہے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ نے لوگوں کو اس دنیا میں آزادی دی ہے، اور اس آزادی میں اس نے ان سے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ وہ اپنی آزادانہ مرضی سے حق بات کو مانیں اور قبول کریں. لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی ان کی حاجت نہیں ہے. قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کر رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم جو کچھ کر رہے ہو، اس کے باوجود تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو. یہ میں نے گزارش کی پہلے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ انسان تعصب میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ پھر اپنے گروہ کو اونچا کرنے اور بقیہ جو گروہ ہیں ان کو نیچا دکھانے کے لیے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا. واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ نے تو تمہیں
جبکہ اللہ تو گواہ ہے، تو جانتا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ من آمنا، ان کو کہ جو ایمان لائے، تبغونہا عوجا، اس میں عیب تلاش کرتے ہوئے، تبغونہا عوجا، اس میں ڈھونڈتے ہوئے ٹیڑھا پن، یعنی چونکہ تم روکنا چاہتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے، تو تم طرح طرح کے عیب اعتراضات پیدا کرتے ہو اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے پیغام کے بارے میں۔ جیسا بھی ہم نے دیکھا، کھانے پینے کے معاملے میں انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ تو تم یہ کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بات پر سختی سے ٹوک رہا ہے کہ تم ایسا ہرگز نہ کرو۔ من آمنا، تم روکتے ہو ان کو کہ جو ایمان لائے، تبغونہا عوجا، اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہوئے، اس پر اعتراضات کرتے ہوئے، وانتم شہداء، جبکہ تم گواہ بنائے گئے تھے، یعنی تمہارا تو منصب یہ تھا کہ تم دوسرے لوگوں کو اللہ کے پیغام کی طرف مائل کرو اور ان کو یہ بتاؤ کہ ہمیں تو اس کے بارے میں پہلے سے معلوم ہے، ہم تو اس حقیقت کے گواہ ہیں، یہ اللہ کا گھر، یہ اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ اللہ کے گھر کی تعمیر پہ مقرر کیے گئے، اور ان کے ذریعے سے جو یہ گھر بنا، تو اس میں اس بات کا بھی اہتمام کیا گیا تھا کہ بعد میں اس میں اللہ کے آخری پیغمبر آئیں گے، اور یہ ساری تفصیل تمہاری کتابوں میں موجود ہے، لیکن تم ہو کہ اب اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ تو یہ ان کو تنبیہ کی گئی کہ ایسا ہرگز نہ کرو، اس کے نتیجے میں خود تم اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہو، اپنا نقصان کر رہے ہو، اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہو۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 99، یہاں تک سورہ آل عمران میں آپ سمجھیے کہ اہل کتاب کے ساتھ جو خطاب ہے وہ چل رہا تھا۔ سورہ آل عمران کے دو حصے ہیں، ایک پہلی آیت سے لے کے 99 تک، اس میں بالعموم خطاب اہل کتاب سے ہے، یا بالواسطہ یا براہ راست، اور آیت نمبر 100 سے لے کے 200 تک خطاب مسلمانوں سے، مسلمانوں سے توقع، مسلمانوں کو خصوصی ہدایات ایک خاص موقع پر کہ جب وہ غزوہ احد کے لیے نکل رہے تھے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کا آغاز آیت نمبر 100 سے ہوتا ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایمان والو اگر تم نے کہا مانا ان کا، کہ اگر تم نے کہا مانا ایک گروہ کا ان لوگوں میں سے کہ جو کتاب دیے گئے، یردوکم، تو وہ پلٹا دیں گے تم کو، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کفر کی جانب، تمہیں کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَیْکُمْ، جبکہ تم وہ ہو کہ تمہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں آیات اللہ، اللہ کی آیات، وَفِیکُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے مابین اس کے رسول ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں
ان لوگوں کی بات مانو اور تم انکار کی طرف مائل ہو جاؤ، ہوشیار رہو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہیں تمہارے دین سے پھیرنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، مگر تمہیں اب اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، اور تمہارے لیے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر خود بنفس نفیس موجود ہوں اور تم ان کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو اس بات کا خیال رکھو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو وہ سیدھے راستے پر ہدایت دے دیا گیا، ہدایت پا گیا۔ یعنی جس نے اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا کہ ہر طرح کے حالات میں، اچھے حالات میں، تنگی کے حالات میں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو نظر انداز نہیں کیا، اللہ کی عبادت میں کوتاہی نہیں کی، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھا، وہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت پانے والے ہیں۔ جو لوگ وقت کی تنگی، حالات کی تنگی کی وجہ سے چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہیں۔ آئیے ان آیات کا میں ترجمہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر کر دیتا ہوں۔ ہم نے آج آیت نمبر 92 سے شروع کیا، 92۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے حقیقی مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو، یعنی اللہ کے راستے میں، مما تحبون، جو تم خود پسند کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا صلہ ملے گا۔ فإن اللہ بہ علیم، اس لیے کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے حلال کو، حرام کو حلال کر دیا، یہ جان لیں کہ تمام کھانے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، چاہے اس کے کہ اسرائیل نے خود اپنے اوپر کچھ کھانے ناجائز کر دیے اور ان کو روک دیا۔ من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ تورات اتری۔ قل فأتوا بالتورات، کہیے کہ لے آؤ پھر تم تورات کو، فتلوہا، پھر پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، تو جس کسی نے اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھا، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، کہیے کہ اللہ نے سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو پیروی کرو تم ابراہیم کی ملت کی، کہ جو حنیف تھے، یکسو تھے، یعنی بالکل سنگل مائنڈڈ ڈیووشن کے ساتھ وہ اللہ کے دین کی پیروی کرنے میں فوکسڈ۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، یہ اللہ کے گھر، مکے میں اللہ کے گھر پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ جان لیں کہ پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، وضع للناس للذی ببکہ، وہ گھر ہے کہ جو بکے میں ہے، مبارکن و ہدن للعالمین، بابرکت ہے اور ہدایت کا مرکز ہے تمام جہان والوں کے لیے۔
فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، جیسے مقام ابراہیم یا ابراہیم کی قیام گاہ. ومن دخلہ کان آمنا، پھر جو اس میں داخل ہو گیا امن میں آ گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، پھر مزید تیسری نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج البیت، گھر کا حج کرنا لازم ہے. من استطاع الیہ سبیلا، ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس اس کے سفر کی استطاعت ہے. یہ سب نشانیاں ہیں اس بات کی کہ اللہ کا گھر ہے. من کفرا، اور جس کسی نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو وہ جان لے کہ اللہ تو جہان والوں سے بے نیاز ہے. یعنی اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کے پیغام کو مانیں، اس پر ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں. قل یا اہل الکتاب، اب کہیے اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ گواہ ہے اس پر جو تم کر رہے ہو. قل یا اہل الکتاب، کہیے اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو. من آمنا، ان کو کہ جو ایمان لائے. تبغونہا عوجا، اس میں تلاش کرتے ہوئے ٹیڑھا پن، تم اس میں عیب ڈھونڈتے ہو، ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہو. وانتم شہداء، جبکہ تم خود گواہ بنائے گئے ہو. وما اللہ بغافل، اور اللہ غافل نہیں ہے عما تعملون، اس سے کہ جو تم عمل کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے. ان تطیعوا، اگر تم نے کہا مانا. فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایک گروہ کا ان لوگوں میں سے کہ جو کتاب دیے گئے. یردوکم بعد ایمانکم، وہ لوٹا دیں گے تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافرین، کفر کی حالت میں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو. وَأَنْتُمْ، جبکہ تم، تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، تم کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں آیات اللہ، اللہ کی آیات. وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں اس کے رسول بھی ہیں. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جس کسی نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا. فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو وہ تو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیا گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. دیکھیں جناب کیا سوالات ہیں، اگر کچھ ہیں. یہ بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ میں بعض سوالوں کے جواب نہیں دیتا. میں نہیں جانتا ٹیکنیکلی کیا پرابلم ہوتی ہے، اور کیونکہ جو یہاں ہوتے ہیں ان کو میں پڑھ دیتا ہوں. واٹ ڈز اسلام مینشن اباؤٹ ڈونیٹنگ آرگنز آفٹر پاسنگ. اچھا، یہ میں کل کا پڑھ رہا ہوں، آج کا تو اور ہے. آج کا یہ ہے. قرآن کی صورتیں ہیں، ہم سپاروں سے کیوں بات کرتے ہیں. نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کرے کہ آپ سننے والوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. سپارے کچھ نہیں ہوتے، بدعت ہے یہ تو بالکل ہی. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بدعت عام ہو جائے تو اس کے بارے میں بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. وعلیکم السلام، جزاک اللہ. ہاؤ ٹو ڈیولپ دا سینس آف فائنڈنگ اور نوئنگ واٹس امپلائڈ. دیکھیں، قرآن مجید کو آپ
پڑھیں اس کے ترجمے کو سامنے رکھ کر تو آپ کو اس کی پریکٹس ہو جائے گی. اور اس میں بہترین ہے یہ ترجمہ البیان جاوید احمد غامدی صاحب کا، جو اس میں آپ کو جہاں جہاں امپلائڈ ہے وہ واضح کر دیتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک آدھ مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے یہاں فرمایا گیا کہ ومن کفرا، یہ ہے نا آیت نمبر 97، اور جس نے انکار کیا. اگر میں لفظی ترجمہ کریں، اور جس نے انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غنی عن العالمین، جہان والوں سے بے نیاز ہے. تو یہ بات اگر آپ غور کریں تو وہ جو ہمارے ہاں ذوق ہے زبان کا، اس میں مکمل بات نہیں ہے. جو انکار کریں اس لیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، کہ بات پوری نہیں ہوتی. وہ پوری ہوگی جب اس امپلائیڈ کو آپ نکالیں گے، جس امپلائیڈ کو امپلائیڈ مان کر قرآن اگلی بات کر رہا ہے. تو جو انکار کریں اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. یعنی جواب میرا یہ ہے کہ اس کی آپ پریکٹس کریں، قرآن کو ایسے غور سے پڑھیں، اور یہ جو البیان ترجمہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ پر بات واضح ہوگی. Is it okay to give my zakat to my niece who is in dire need and is not getting support from any of her family members? سب سے زیادہ مستحق وہی ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ میں دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک یہ کہ آپ ضرورت مند کو دے رہے ہیں، اور دوسرا ضرورت مندوں میں بھی جو آپ کے قریب ترین ہیں. الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی مستحق ہے. قرب سے مراد کیا ہے؟ قرب سے مراد ہے آپ کی رشتہ داری، آپ کی ہمسائیگی، اور آپ کے تعلقات والے دوستیاں جو ہوتی ہیں. As we know that like division of Holy Quran into paras is a human work, similarly names of surahs were also not given by Allah, but you don't criticize the later one, and honestly it seems it would have been difficult thing of surahs couldn't be differentiated from each other. دیکھیں، سورتوں کے نام تو صحابہ کرام کے زمانے سے آنے شروع ہو گئے. ایک مجبوری تھی، کیونکہ آپ کو نام تو بیان کرنے ہیں، سورہ میں کوئی نمایاں چیز ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس کو بیان کر دیا. اچھا، یہ کام لوگوں نے کیا تو ایسا ہوا کہ اس میں ایک ہی سورہ کے ایک سے زیادہ نام ہو گئے. سورہ لہب ہے، سلہب ہے، اور سورہ مسد ہے، اس کو کہتے ہیں. اسی طرح سے حامیم سجدہ ہے تو فصلت بھی اس کا نام ہے. بنی اسرائیل ہے تو اسرا بھی نام ہے، وغیرہ وغیرہ. یہاں صورتحال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے قرآن کو خود صورتوں میں. یعنی نام میں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی ایک گیپ تھا، وہ نیچرلی فل ہونا تھا، لوگوں نے اپنے اپنے لحاظ سے کیا. قرآن کی تقسیم ہو چکی ہے سپاروں کی شکل میں، صورتوں کی شکل میں. سپاروں کا غلبہ ہو گیا. یہ سپارے کہاں سے آ گئے؟ اور یہ نہایت بھونڈی تقسیم ہے، معاف کیجیے گا.
ہیں چونکہ ذہن پر سوار ہو گیا نا، تو وہ میرے جیسا بیکار آدمی جب ان کو کرٹیسائز کرتا ہے تو لوگوں کے دل پہ کچھ ہوتا ہے. تو یہی تو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی 15واں سپارہ آپ پڑھ لو دادی جان کے لیے، 16واں میں نے پڑھنا ہے. ایک تو وہی ایک بالکل غلط بات ہے، ایک بدعت ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنا، اور بدعت کی یہ دوسری شکل جو ہے یہ سپارے ہیں. تو اس لیے جو آپ نے سوال کیا صورتوں کے نام کا، اگرچہ کہ کچھ آپس میں کچھ ملتی جلتی چیز لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں معاملہ کچھ اور ہے. وہ تو ایک چیز ہے کہ جو موجود ہی نہیں ہے، آپ جو بھی مرضی نام بنائیں. آج بھی آپ کوئی اور سورت کا نام بول سکتے ہیں، سورہ یاسین نہ کہیں، کچھ اور کہہ دیں. لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر بندوں نے تقسیم کی. What's the duty of an Islamic state or its citizens when anything done wrong against the Islamic values, like as we seeing in Aurat March? Their slogans are very shameful and out of normal etiquette. دیکھیں، ہم جہاں بھی رہیں گے، جس معاشرے میں بھی، اس میں ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے اپنے اپنے لحاظ سے، اپنی حیثیت کے مطابق. اگر کسی ماحول معاشرے میں کوئی ایسی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے دین، ہمارے اخلاق، ہماری روایات کے خلاف ہے، تو اس کے بارے میں ہم وہ رویہ اختیار کریں گے کہ جو رویہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہترین طریقہ ہے بات کو سلجھانے کا. وہاں کچھ لوگ بیہودہ باتیں کر رہے ہیں تو ہم بھی اس کے جواب میں کچھ سخت سست سنائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم دین کی طرف سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت کریں. یہ جتنے بھی اس طرح کی ہوتی ہیں نا موومنٹس اور نظریات، ایتھیزم ہو گیا، سیکولرزم ہو گیا، یہ خواتین کی فیمنزم ہے، یہ اصل میں ریئیکشنز ہیں کس چیز کے؟ غلط رویوں پر اور غلط انٹرپریٹیشنز پر. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے رویے درست کریں اور صحیح انٹرپریٹیشن پیش کریں، اور خواتین کو کہیں کہ کیا آپ اللہ کے بتائے ہوئے اس طریقے سے آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ جو طریقے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائیں تو خود آپ کی بہتری کے لیے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حسین امتزاج کا بندوبست کیا ہے. ایک جانب خاندانی نظام، شرم و حیا کے جو اصول ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کا، ان کا لحاظ رکھنے کا، اور دوسری جانب آزادی بھی ہے. کوئی ایسی قدغن نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں جی کہ ہم تو گھٹن میں پھنس گئے ہیں. یہ تو اصل میں ایکسٹریم اوپینینز ہوتے ہیں، ایکسٹریم طور طریقے ہوتے ہیں جس کے پھر یہ نتائج نکلتے ہیں. اس وجہ سے میں نے ابھی کلاس کے دوران بھی کہا کہ یہ جو ایکسٹریم طریقے ہیں، اوپینینز ہوتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں کھانے سے گریز کیا تو مشہور ہو گیا جی کہ یہ حرام ہے. نہیں، دین کو بار بار ریویو کرنا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ کو دلائل کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا دین تو پرفیکٹ ہے مگر ہماری انڈرسٹینڈنگ امپرفیکٹ ہے. چلیے جناب، ادھر تو مجھے کچھ اور نظر نہیں آ رہا. میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہے. اچھا، یہ آپ کا آ گیا سوال.
مقام ابراہیم mentioned in آیت 97 is the same that is his footprint on the stone نہیں وہ تو اتفاق سے اس کو بھی مقام ابراہیم ہی کہنا لوگوں نے شروع کر دیا. مقام ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قیام گاہ، ان کا مسکن، وہ آئے اور وہاں رہے. اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حصہ وہ بھی ہے، اس کو باقاعدہ اس کو پریزرو کر لیا گیا، لیکن یہ پوری جگہ خانہ کعبہ کے ارد گرد یہ ابراہیم علیہ السلام کے قیام گاہ تھی، اور یہ چلی آ رہی ہے ٹریڈیشن. اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ جب کوئی ٹریڈیشن ایسے چلی آ رہی ہو جس میں کوئی اس کی مخالفت کر ہی نہیں رہا، کوئی ڈائسینٹنگ پوائنٹ آف ویو ہے ہی نہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس ٹریڈیشن کو اصل میں حق مانا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.